بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اس دن ڈاکخانے میں کوئی کام تھا، میں ڈاکخانہ ڈھونڈنے چلا میرے بڑے قریبی گھر کے۔ میں ان دن والٹاؤن رہتا تھا ایف بلاک میں، اور قریب تری جگہ ایم بلاک والٹاؤن میں ایک بڑا اچھا شاندار ڈاکخانہ ہے۔ میں ڈاکخانے پہ پہنچا، وہ باہر جو اس کا کھلی جگہ ہے وہ تو گیٹ کھلا تھا، لیکن سامنے بہت بڑا سا تالا ڈاکخانے کو لگا تھا۔ بڑا عجیب سا لگا، عام روٹین کا دن تھا، چھٹی نہیں کچھ نہیں۔ مڑا گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک ریڑھی والے کو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ آج ڈاکخانے کی چھٹی کیوں ہے؟ کہنے لگا چھٹی نہیں، کھلا ہے۔ میں کہا کیسے؟ وہ سامنے تو تالا لگا۔ کہنے لگا جی بس وہ تالا لگا چھوڑتے ہیں، آپ دائیں طرف ذرا چلے جائیں، ایک کھڑکی ہوگی، اس کھڑکی کو ناک کرے، کوئی نہ کوئی ضرور جواب دے گا۔ میں گھسا، دائیں طرف مڑا تو اس طرف ایک کھڑکی تھی۔ میں نے ناک کی، 2 منٹوں بعد وہ اس کھڑکی میں تھوڑا سا پٹ کھلا، ایک لڑکی نے کہا جی فرمائیں۔ میں نے اس سے جو کام تھا کہا، اس نے پیسے لیے، کھڑکی بند کی، اندر گئی، اور پھر میں نے اسے احتجاج کیا کہ ڈاکخانہ کھلا ہے تو تم نے باہر تالا کیوں لگا دیا؟ کہتی ہے بڑی ٹھنڈ ہے، آپ نے دیکھا نہیں، ادھر سے ہوا آتی ہے، ادھر سے بیٹھنا مشکل ہے۔ میں تھوڑا سا اس سے گرم ہوا، میں نے کہا میں ابھی رپورٹ کرتا ہوں، ورنہ کھولو، تم دروازے کے 4 پٹ ہیں، بڑا کھلا ڈلا دروازہ، ایک پٹ کھول دو، تھوڑا سا اس سے دیکھو، تم نے باہر تالا لگانے کا مطلب ہے کہ مکمل چھٹی ہے۔ کوئی تھوڑا سا انہیں بات سمجھ آئی، انہوں نے وہ تالا کھول دیا، لیکن دروازہ بند ہی رکھا۔ اندر میں نے دیکھا 10 سے زیادہ آدمی بیٹھے، مزے سے لکڑیاں جلائی ہوئی اور آگ تاپ رہے اور گپیں لگا رہے تھے۔ کسی بھی محکمے کو بام پر لے جانا، عروج پر لے جانا، اس کی اچھی کارکردگی ثابت کرنا، یہ اس کے ملازموں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ملازم اتنے قائل ہوں تو وہ محکمہ سروائیو نہیں کر سکتا، اس سے بند ہونا ہی ہونا ہے۔ اس بعد میں وہ ملازم گلا کرتے ہیں، دیکھیں جی اتنا بڑا محکمہ اور اتنے ہم بندے، ہم ساروں کو نکال دیے۔ تم لوگ نکالنے کے قابل ہو، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ کام کرو، جنہیں یہ نہیں پتا کہ سردی ہے یا جو بھی ہے، جو ان کا کام ہے انہوں نے ہر حال میں کرنا ہے۔ 20 طریقے ہیں سردی سے بچنے کے۔ دروازہ کم کھول لو، ایک چوکیدار دروازے پہ بٹھاؤ، یہ تو نہیں کہ اتنا بڑا تالا لگا دو۔ بہرحال میں بڑا مایوس ہوا ان سے۔ تو 10-12 سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایک دن ایک خط پوسٹ کرنا تھا۔ اب میں راولپور روڈ پہ رہتا ہوں۔ میں نے ایک سے پوچھا کہ بھائی اندازہ ہوگا کہ وہ لال ڈبہ، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہر دوسرے محلے کے باہر ایک ڈبہ لگا ہوتا تھا جس میں ڈاک ڈال دیں، بڑی آسانی ہوتی تھی۔ ان کے مخصوص ٹائم تھے، صبح 8 بجے، دوپہر 3 بجے، 4 بجے، یا شام کو، یا 2-3 وقت۔ وہ جیسا علاقہ جتنی ڈاک ہوتی تھی اس حساب سے انہوں نے وقت رکھے ہوتے تھے، وہ ڈاک خود نکال کے لے کے جاتے تھے۔ اب وہ ڈبے نہیں ملتے۔ میں نے ایک بندے سے یہاں پوچھا کہ قریب کو ڈبہ، اس نے کہا میرے خیال میں 2 جگہ ہیں۔ سوری جی، موسم ایسا ہے۔ تو اس نے کہا 2 جگہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹھوکر نیاز بے کے چلے جائیں، ایک ڈاکخانہ ہے، وہاں اس کے ارد گرد یقیناً کوئی نہ کوئی ہوگا، یا دوسرا وابڈا ٹاؤن آپ کے قریب ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں بھی ایک ڈاکخانہ ہے۔ ٹھیک ہے، وابڈا ٹاؤن قریب ہی تھا، میں جا بھی اس طرف رہا تھا۔ میں وابڈا ٹاؤن چلا گیا، ایک سے پوچھا ڈاکخانہ، اس نے بتایا کہ فلاں جگہ وہ جو پلازا ہے اس میں ڈاکخانہ ہے۔ میں 3-4 آدمیوں سے پوچھتا اس پلازے تک پہنچ گیا جہاں پہ ڈاکخانہ تھا۔ وہاں میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں کہ یار ڈاکخانہ یا کوئی لال ڈبہ؟ اس نے کہا ڈاکخانے کا پتہ نہیں، لال ڈبہ میں نے دیکھا ہے، وہ کوڑے کا ڈرم جو ہے نا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں کوڑے کے ڈرم کی طرف گیا، وہ عملاً کوڑے کے ڈرم کا حصہ تھا۔ اس کے اوپر نیچے اتنا کوڑا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کوڑے تک میں جانا مجھے دشوار ہو رہا ہے، وہ بیچارہ ڈاکیا بھائی جو آئے گا وہ کیسے جائے گا، اور میرا خط کیسے نکلے گا؟
اسی سوچ میں سامنے دکاندار کی آواز آئی، کیا بات ہے جی، خط ڈالنا ہے؟ میں کیا اس میں غلطی نہ کر دیں، ساری عمر نہیں نکلے گا۔ میں کہا اچھا پھر کیا کروں؟ کہنے لگا یہ ادھر آئیں، سامنے سیڑھیاں آپ کو یہ ساتھ نظر آئیں گی، اوپر چڑھ جائیں، اوپر ایک ڈاکخانہ ہے، بیٹھے ہوں گے، انہیں دستی پکڑا دیں۔ میں خیر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا، ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈاکخانہ تھا، دروازہ میں نے کھولا، سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا خط، انہوں نے کہا لائیں جی۔ بہرحال میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن وہ ڈبہ جو ڈاکخانے کی علامت تھا وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو عام جگہ ڈاکخانے لگے ہوتے تھے، بعض جگہ تین تین تھے، لال رنگ کے ساتھ ساتھ نیلا اور پیلا رنگ بھی ہوتے تھے، اور لکھا ہوتا تھا یہ بیرون ملک کے لیے ہے، یہ اندرون ملک کے لیے ہے، یہ فلان جگہ کے لیے۔ انہوں نے سارٹنگ آسان اپنے لیے کی ہوئی تھی، لیکن اب لال رنگی میرا خیال ہے شہر میں چند گنے چنے رہ جائیں گے، اور وہ بھی رہ گئے ہوں گے، اور وہ بھی جب نظر آتے ہیں کسی کو تو ان کی تصویریں اتارتے ہیں لوگ کہ یہ اور ایک دو سال کی بات ہے، پھر یہ عجائب گھر میں جائیں گے اور وہاں دیکھا کریں گے ہم یہ ڈبہ کبھی اس معاشرے کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا ڈاک کا نظام جو ہے نا تنزلی کا شکار ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہوا، کوئی ایک جگہ نہیں، ساری دنیا میں یہ سسٹم۔ اس کی وجہ مجھے یاد ہے میں نے 1970 کی دہائی میں فیکس لی تھی، 52,000 کی آئی تھی۔ میں نے وہ اپنے دفتر مزنجنگی کے قریب میرا ایک دفتر تھا، دفتر کیا ٹیوشن سینٹر تھا جہاں میں پڑھاتا تھا، لیکن ایسے ہی میں نے ایک فرضی سا دفتر بنایا ہوا تھا، کوشش کرتا تھا کچھ امپورٹ تھوڑی سی کر لوں، تو میں نے وہاں فیکس رکھی۔ تو اس مارکیٹ کے آدھے سے زیادہ لوگوں نے آ کے مجھ سے اس کا نمبر پوچھا، اور انہوں نے اپنا نمبر لگایا تھا۔ میری فیکس شاید ہی کبھی کو آئی ہو، لیکن روز 4 5 6 مختلف دفتروں کی فیکسیں آتی، اور وہ آ کے لے جاتے، وہاں سے کر بھی جاتے۔ انٹرنیشنل نمبر تھا میرے پاس۔ ان دونوں ڈاک کا نظام، ٹیلی فون کا نظام بھی عجیب تھا۔ 150 روپے فیس ہوتی تھی انٹرنیشنل لائن کی، اور وہ بڑی مشکل سے ملتی تھی، میں نے وہاں وہ بھی لی ہوئی تھی۔ تو لوگ آ کے وہاں سے کر جاتے، اور مہینے کے بعد آ کے کوئی تھوڑا بہت حساب، بعض نہیں بھی دیتے تھے، کوئی بات نہیں، بہرحال میں کرتا رہا۔ تو وہ نظام فیکس بھی ختم ہو گئی۔ 94 95 ای میل آئی، میرے پاس برین نیٹ کی تھی، برین نے لاہور میں سب سے پہلے شروع کی تھی، تو میرا tanveer@brainnetpk ہوتا تھا۔ اب وہ برین بھی پتہ نہیں کہاں، کبھی نظر نہیں آیا مجھے۔ تو پھر خیر 1 2 سالوں میں بڑی تیزی اس میں آ گئی، بہت سارے نیٹ آ گئے۔ 2000 کے بعد انٹرنیٹ آ گیا، اور اس نے ساری یہ چیزیں ختم کر دی۔ ڈاک کا نظام اس سے بری طرح نہ، لیکن یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جسے بہتر نہ کیا جا سکے۔ امریکہ میں بھی یہ کام جب شروع ہوا تو اس وقت امریکن پارلیمنٹ نے یہ اسے ڈسکس کیا، اور انہوں نے پیورلی اسے محکمے کی نااہلی قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، ڈاک کا نظام جتنا مرضی ڈوبتا جائے، اس میں اصلاح کا پہلو ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ اگر DHL، اپیکس اور یہ دوسرے ادارے جو ہیں آسانی سے سروائیو کر سکتے ہیں، تو ہمارا ڈاک کا نظام کیوں سروائیو نہیں کر سکتا؟ چنانچہ انہوں نے اس پہ کام شروع کیا۔ امریکہ نے UPS اور FedEx کے ساتھ اشتراک کر لیا، کسانوں کو فصلیں، بیج، ساری چیزیں وہ FedEx کی بجائے وہاں کے ڈاکخانے پہنچانے شروع ہو گئے۔ جو سارٹنگ کا نظام تھا وہ انہوں نے جدید جو فرمیں تھی ان کا ساتھ میں لایا، اور ان کا کام بہت، امریکہ میں اس وقت محکمہ ڈاک بڑا متحرک اور بہترین کام کر رہا ہے۔ جرمنی نے اسی طرز پہ DHL کو خرید لیا۔ جرمنی کا محکمہ ڈاک اس وقت DHL کا مالک ہے، اور وہ DHL کے اشتراک کے ساتھ ایک مشترکہ فرم کام کر رہی ہے، لوگوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں۔ پورے برطانیہ میں اور یورپی ممالک میں ایک نیا انہوں نے کام کیا، انہوں نے ڈاکخانے بند کر دیے، ٹوٹلی ڈاکخانے، شاید ہی کوئی ایک آدھ ہیڈ آفس یا GPO ٹائپ جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں، باقی ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ 10 10 آدمی ایک ڈاکخانے میں رکھنے، یہ بڑا لمبا چوڑا خرچہ ہے،
یہ کام اتنا منافع بخش نہیں رہا تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے ہر بڑے سٹور میں ایک چھوٹا سا کاؤنٹر بنا لیا ہے، ایک آدمی 8 گھنٹے میں 2-3 آدمی ڈیوٹی دیتے ہیں، 24 گھنٹے جو سٹور چلتے ہیں ان میں ڈاک خانے کا کاؤنٹر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ وہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو جب ڈاک دینی ہو لینی ہو، وہی انہوں نے ڈبہ نما کو چیز بھی رکھی ہوئی ہے، ڈاک بھی ڈالتے جائیں، تو آپ ایک بندے سے سٹور والوں کی مدد سے، سٹور والے فری جگہ دیتے ہیں، وہاں لوگ اسی بہانے ان کے گاہک، کوئی بندہ اگر ڈاک ڈالنے آیا تو ہو سکتا ہے کوئی 4 چیزیں خرید دے، اس لالچ میں انہوں نے انہیں گنجائش دی ہے۔ چنانچہ یورپ کے پورے ممالک میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں بڑے بڑے سٹوروں کے اندر آپ کو ڈاکخانہ ملے گا، ایک بندہ آپ کا ہوگا، کاؤنٹر سے سائڈ پہ بیٹھا ہوگا، جو اس سے خریدنا ہے ڈاک کے، جو بیچنا ہے، جو لینا ہے، بعض اوقات وہ وہیں سے چیزیں خرید کے وہیں سے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سہولت ہے، لیکن اسے ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں تو نابالغ سے بندے وزیر لگا دیتے ہیں جو پھدکنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، نعرے بازی کرتے ہیں، اور آخر پہ ڈاک کا محکمہ وہی زمین جنبت نہ جنبت گل محمد والا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ڈاک کا محکمہ ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ یہ عوامی خدمت کا محکمہ ہے، اسے ڈوبنا نہیں چاہیے، اسے بہتر کرے اور لوگوں کے لیے اس کا فیض عام کرے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔